السلام علیکم دوستو، کل ذکر کی فضیلت کے بارے میں ہم نے بات کیا تھا کہ ذکر کے بارے میں اللہ پاک نے کتنا فرمایا. ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ باتیں تھیں. آج ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کے لیے ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں جو عذاب الہی سے جلد نجات دلا دے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات دلائے ہو. کون سا عمل ہے؟ وہ ہے ذکر الہی. عرض کی گئی کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی تلوار سے جہاد کرے اور وہ ٹوٹ جائے. یعنی جہاد سبیل اللہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے آپ چھٹکارا پا سکو. ہاں، ذکر کرو گے، ذکر اللہ کا ذکر کرو تو یہ ایک راستہ ہے کہ یہاں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے. فرمان نبوی ہے کہ جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا چاہتا ہے، خوش ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ کو بہت یاد کرے. یاد رکھیے، وہ اللہ کو بہت یاد کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا افضل عمل تیری زبان سے خدا کا ذکر ہو، یہ سب سے افضل عمل ہے. فرمان نبوی ہے کہ ذکر خدا میں صبح شام بسر کرو تو اس حالت میں دن اور رات مکمل کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام یاد الہی، جہاد فی سبیل اللہ میں تلواریں توڑنے اور بے دریغ راہ خدا میں مال اٹھانے سے بہتر ہے. جہاد فی سبیل اللہ کرنا دیکھو بہت ثواب کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کو پرائرٹی ہے ذکر. ذکر اتنا ضروری ہے. ذکر یاد الہی کرو، بس اس کی یاد کرو. ذکر کے بارے میں کیا کیا میں آگے بھی بتاؤں گا، ابھی فی الحال یہی سنیے آپ. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. یعنی کہ جب اللہ جماعت میں یاد کرے گا تو اللہ کی جماعت میں کون ہے؟ فرشتے ہیں، وہ فرشتوں میں یاد کرتا ہے. اور جب وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اپنے سایہ عافیت میں لے لیتی ہے. یعنی اس کی دعاؤں کو بہت جلدی قبول فرما لیتا ہے اللہ پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں اس دن جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. یہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ہے ذکر. اب ذکر کیا ہے؟ ذکر تو دیکھو اللہ کھانے کو دے رہا ہے، اللہ پینے کا. ہم جو باتیں کرتے رہتے ہیں بھائی اللہ کا کرم ہے، آپ کیسے جی؟ اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. یہ سب اللہ کا کرم، اللہ کا ذکر تو اللہ کا ہی ہو رہا ہے. لیکن نہیں، جو ذکر اللہ کو پسند ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ سب سے پسند ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے. یہ ذکر ہم کو صوفیوں نے بتایا، پیروں نے بتایا. اور یہ چلا کہاں سے؟ یہ چلا غوث اعظم سے. پیرانے پیر دستگیر حضرت غوث اعظم سرکار نے یہ ذکر کیا، وہاں سے آج تک وہی چلتا ہے. آپ بھلے ہی چشتیہ خاندان میں چلے جائیے یا قادریہ میں چلے جائیے، ذکر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. آج تو ذکر کی اتنی بات ہے. اب آج کا آپ کا وظیفہ، آج کا وظیفہ ہے. ماہ رمضان چل رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ آخری عشرہ بھی چل رہا ہے. تو رمضان کے 21، 23، 25، 27، 29 جو بھی دن آپ کو ملتے ہیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تسبیح پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنا ہے. اور اگر پورا گھر بھی آپ کا پڑھے تو اور زیادہ اس کے فائدے ہوں گے. یہ تسبیح پڑھ لیجیے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 2 رکعت
یہ 100 بار پڑھنا ہے. ایک تسبیح پڑھ لیے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے 2 نفل نماز ادا کیجیے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص 10 بار. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 11 بار پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے قل هو اللہ احد. اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 11 بار پڑھنا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پڑھنا ہے. یہ عمل آپ کا پورا ہو جاتا ہے. 11 بار پڑھ لیے، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیے، آپ کا عمل یہ پورا ہو جاتا ہے. جیسا ہی آپ کا عمل پورا ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں اور آپ کی جو بھی مشکل ہے، گھر کی ہو، مکان کی ہو، پیسے کی ہو، روزگار کی ہو، بزنس کی ہو، دھندے کی ہو، قرض کی ہو، جو بھی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، جو بھی مشکل ہے، وہ پھر دیکھیے فرشتے کیسے حل کرتے ہیں. اب یہ یقین اور عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ آپ کو بھی ہونا چاہیے اور مجھے بھی ہونا چاہیے، اور عقیدے میں ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کریے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے آپ کو کتنا فائدہ کتنے لوگوں نے کیا. اور میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. شیئر کریں گے تو میری باتوں پہ لوگ عمل کریں گے. اگر ان کا اچھا ہوگا تو وہی اچھا آپ کا بھی ہوگا، وہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ. کل تک کے لیے پھر میں اجازت چاہوں گا. آداب.